غوث پاک نے 11 تاریخ کو وصال نہیں کیا، پھر 11 تاریخ کو کیوں منائی جاتی ہے؟ اس پہ غور کریں، مختلف روایات ہیں، لیکن سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ 11ویں شریف اس لیے منائی جاتی ہے کہ سرکار غوث پاک تاجدار بغداد، پیروں کے پیر، میروں کے میر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، آپ کی اپنی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب 12 تاریخ آتی، 11 کی شام ہوتی، تو سرکار غوث پاک حضور کے نام کا لنگر کیا کرتے تھے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی غلام صابر صاحب اور جملہ ارباب ممبر صاحب قبلہ، جملہ احباب، بس تھوڑی دیر توجہ کریں۔ آج کا یہ عظیم پروگرام 11ویں شریف کی تعلق سے منعقد کیا گیا، اسی حوالے سے ہم ایک زمانہ ہو گیا 11ویں کھاتے کھاتے، صحیح پوچھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ 11ویں کھاتے کھاتے قبر تک چلے گئے، اور کتنے کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، کتنے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، لیکن اکثر لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا یہ 11ویں کیوں منائی جاتی ہے۔ توجہ کریں سارے لوگ، بچے غور کریں بیٹھے، انشاءاللہ یہ سبق تمہارے لیے بہت غور سے۔ 11ویں کیوں منائی جاتی ہے؟ ہر بزرگ کی فاتحہ اس کے وصال کے دن ہوتی ہے، مگر غوث پاک نے 11 تاریخ کو وصال نہیں کیا، پھر 11 تاریخ کو کیوں منائی جاتی ہے؟ اس پہ غور کریں، مختلف روایات ہیں، لیکن سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ 11ویں شریف اس لیے منائی جاتی ہے کہ سرکار غوث پاک تاجدار بغداد، پیروں کے پیر، میروں کے میر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، آپ کی اپنی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جب 12 تاریخ آتی، 11 کی شام ہوتی، تو سرکار غوث پاک حضور کے نام کا لنگر کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضور کے نام پہ صدقہ کیا کرتے تھے، اور یہ سخاوت بڑے پیر کی تھی کہ جتنا آپ پہ آتا شام تک سارا ہی خرچ کر دیتے تھے، اور یہ صرف سیدوں کی شان ہے کہ انہیں فاقے کا خوف نہیں ہوتا۔ میں اگر خرچ کروں تو سوچتا ہوں یار ختم ہو گیا تو کل کہاں سے آئے، اتنا تو کہ اپنے پاس بھی بچ جائے،
لیکن جب علی کے بیٹے لٹاتے تو وہ یہ نہیں دیکھتے بچے گا کہ نہیں بچے گا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا آیا ہے سارے ہی لٹا دیں گے۔ یہ علی کے بیٹوں کی شان ہے۔ تو سرکار بغداد ہر 12 تاریخ کو حضور کے نام کا لنگر کرتے تھے، یعنی 11ویں تاریخ کو۔ اتفاق ایسا ہوا زندگی میں 11ویں ایسی بھی آئی کہ تاجدار بغداد کے پاس کچھ نہیں تھی، جیبیں خالی، ہاتھ خالی، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کاش عبد القادر کے پاس آج کچھ ہوتا تو یہ گلیاں سونی نہیں ہوتی، آج ان کے نام کا لنگر چلتا، لوگ جھولیاں بھر کے جاتے۔ لیکن غوث پاک کہتے ہیں عبد القادر خالی نہیں جانی ہے 11ویں، خالی نہیں جانی ہے، کچھ بھی نہ سکی۔ آپ نے شاگرد کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنا امامہ اتارا۔ جانتے ہو ان کے امامے کی قیمت کیا تھی؟ آج امام نیا کپڑا پہن لے، مقتدی کہتے ہیں نکالو اسے روٹی لگ رہی ہے، امام بائی خرید لے، کہتے پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ ہم اپنے امام کو گھٹیا لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھتے سب سے پہنچا ہوا آدمی وہ ہے جس کے بدن کے پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن تاجدار بغداد جو امامہ پہنتے تھے اس کی قیمت آج کی نہیں بلکہ اس وقت کی 70,000 روپے کی قیمت تھی۔ آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا، فرمایا جلدی کر میرا امامہ لے جا، بغداد کی گلیوں سے باہر جا، اس کو مارکیٹ میں بیچ دے اور پیسے لا کر کے مجھے دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی۔ امامہ اتارا، شاگرد کو بلایا، دامن میں رکھا، فرمایا کسی کو بتانا مت، یہ عبد القادر کا امامہ ہے۔ جب شاگرد نے اتنا سنا ہے دامن میں چھپایا، لے کر کے چلا، خود دیوار سے لگ کے رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کسی کے ٹھنڈے ہاتھ لگے ہیں، غوث پاک نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ جس نے ہاتھ لگائے تھے وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ مدینے والا مصطفیٰ آ گیا تھا۔ آقا تشریف لائے، فرماتے عبد القادر بتا تو صحیح بیٹے رو کس لیے رہا ہے؟ یا رسول اللہ آج عبد القادر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے، آج کچھ ہوتا تو گلیوں میں بھیڑ لگتی۔ میرے نبی نے کہا تھا عبد القادر امامے کا کیا ہوا؟ کہتے نانا میں نے بیچ دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ تیری 11ویں ہوتی رکھے۔ آقا فرماتے ہیں عبد القادر 12ویں پھر بھی ہو جاتی، امامہ کیوں بیچا؟ عبد القادر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو امامہ ہے، اگر ذات بھی بیچنی پڑی عبد القادر بیچ ڈالے گا، لیکن تیرا نام کا لنگر بند نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے غوث پاک کو اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا جا آج تک تو نے ہماری 12ویں منائی ہے، اب قیامت تک زمانہ تیری 11ویں منانا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بات صحیح ہے۔ اہل سنت، فیضان غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ ہیں بڑے پیر غوث پاک، اس لیے آج زمانہ ان کی 11ویں منا رہا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کہ تو نہیں ہے ابھی؟ ہاں دیکھو ہاتھ نہ ہلائیو، میں 2 چیزوں سے بہت غصہ آتا مجھے، کوئی سر ہلائے نا تو دل کرتا سر پھوڑ دے۔ بھائی میں تھوڑی دیر بول لوں، خیریت ہے سارے لوگ؟ ذرا سارے کہہ دیں یا غوث، سارے 11ویں کھانے والے، یا کوئی 24 تو نہیں ہے؟ اگر آ کے بیٹھ جائے تو ہم بیٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے سن بڑے پیر کی شان کیا ہے، تاکہ محفل ختم ہونے تک وہ بھی یہ کہتا جائے میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اپنا کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھنا بیٹے انصاف کی آنکھیں لے کے بیٹھے، خالی گالی دینے سے بریلویوں کو کچھ نہیں ہوگی، سمجھنا پڑے گا بریلوی ہیں کون، کیا کام ہے بریلی والے کا۔ سارے 11ویں والے نا؟ اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے 11ویں کھانے والے؟ ماشاءاللہ سارے کھاتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف 11ویں کھانا ہی جانتے، ایک وہ جو کھلانا بھی جانتے۔
یہ سنی ہوتا ہے جو کھانا بھی جانتا ہے اور زور سے کھانا بھی جانتا ہے اور کھلانا بھی جانتا ہے. اگر 24 نمبر کہیں پھنس جائے نا تو کھاتا بیچارہ، اور ایسے نہیں وضو کر کے کھاتا ہے، پوڑا دب کر کے دکھاتا ہے، اور نکل کے نا پھر کھلاتا نہیں، کسی کو نہیں کھلاتا، کھانا جانتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ رشتہ مار دیتے ہیں. کوئی دیوبندیوں میں سے ہی کر لاتا بیوی، کوئی دیوبندیوں میں بیٹی دے دیتا ہے. غلط ہیں دونوں کا. نہ بدعقیدے کی لینی جائز ہے بیٹی، نہ بدعقیدے کو دینی جائز ہے بیٹی. یہ سن لینا کان کھول کے. ان کی نہ بیٹی لے سکتے ہیں، نہ انہیں بیٹی زور سے، نہ انہیں بیٹی دے سکتے ہیں. بچوں اگر ابا نہ مانے نا تو جس کھاٹ پہ وہاں بھی بیٹھ جائے وہ کھاٹ توڑ دینا. جس برتن میں پانی پی لے وہ برتن پھینک دینا. اس لیے کہ میرا اپنا اعتقاد تو یہ ہے، کتا منہ ڈال دے تو برتن پاک ہو سکتا ہے، وہاں بھی منہ ڈال دے تو برتن پاک نہیں. ایسے نہیں، ایسے مانیں گے ابا تمہارے. توڑ دیو ایک تو درجن گلاس ٹوٹے ابا سیدھا ہو جائے گا کہ کہاں تک لاؤں گا گلاس. یہ خیال کرنا، ان سے یاری اچھی نہیں ہے، دوستی اچھی نہیں ہے. ایک صاحب تقریر کر رہے مسجد میں، کہنے لگے 11ویں حرام ہے، ان کے نام کا مرغا شرک ہے. گھر گئے تقریر کر کے، بیوی سے پوچھا کیا بنایا، بیوی سنی تھی، اس نے کہہ دی 11ویں کا ہی مرغا بنایا. بھوک لگی تھی تیز، کہنے لگے اچھا چل شوربہ لیا. کیا مانگا؟ سالن، کہ سالن لیا. وہ گئی تو چمچ میں بوٹی ہلک کے اوپر آ گئی، وہ گرانے لگی. تو جناب کہہ رہی ہے کیا کر رہی ہو، کہ بوٹی آ گئی اسے ہٹا رہی ہو. یہ اتنے مکار ہوتے ہیں، کہہ رہا جو خود آ رہی ہے اسے آنے دو. بڑے مردود ہوتے ہیں، دھوکے میں نہ آنا. سارے ہی 11ویں والے نا. اچھا اتنے بڑے مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اتنے پورے مجمع میں کسی کی کسی سے ناراضی نہیں ہے؟ سارے ایک دوسرے کو معاف کر کے آئے یہاں پہ. نہیں بھائی جھوٹ نہ بولو، میں نہ ہاتھ اٹھواؤں گا نہ وعدہ کرواؤں گا، صرف احساس دلانا چاہتا ہوں. ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں نا جو اپنوں کو ناراض کر کے یہاں بیٹھے ہیں. کتنے بھائی بھائی سے ناراض ہوں گے، کتنی بیٹے اپنے باپ سے ناراض ہوں گے، کتنے خاندان سے ناراض ہوں گے. ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے سے ناراض ہوگا، لیکن جب 11ویں کی بات آئے گی تو سارے لڑ جائیں گے کہ 11ویں نہیں چھوڑنی. ایک ٹیگ میں کھا لیں گے، ایک پلیٹ میں کھا لیں گے، لیکن نفرتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اگر واقعی بغداد والے سے پیار کرتے ہو تو تاریخ اٹھا کے دیکھو. آج اگر کسی بھائی کی بھائی سے گاڑی لڑ جائے تو پھر برصدیوں تک جھگڑے چلتے ہیں. اگر کسی کی مینڈ ٹوٹ جائے تو وہ اسے معاف کرنے تیار نہیں ہے. کسی سے کسی کو تکلیف ہو جائے بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.